کہ روزے میں انجیکشن لگانا، ڈرپ لگانا، انسولین، یہ تمام کی تمام چیزیں لگوا سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں یہاں پر دو آراء موجود ہیں، فقہاء کرام کی، علماء کرام کی، مفتیان شرع کی دو آراء ہمارے سامنے موجود ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ انجیکشن لگانے سے، ڈرپ لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ دوسری رائے یہ ہے کہ انجیکشن لگانے سے، ڈرپ لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب دونوں کے اپنے اپنے دلائل ہیں۔ اچھا، جن کی دلیل یہ جو یہ کہتے ہیں کہ روزہ نہیں ٹوٹتا، ان کی دلیل یہ ہے کہ منفس کے ذریعے، منہ کے ذریعے، ناک کے ذریعے یا کسی منفس کے ذریعے وہ چیز اندر نہیں گئی۔ جب منفس کے ذریعے نہیں گئی تو پھر روزہ نہیں ٹوٹنا چاہیے، تو لہٰذا نہیں ٹوٹے گا۔ پھر انہوں نے مزید اس پر دلائل پیش کیے کہ دیکھیں جی، آپ نہاتے ہیں نا، شاور کے نیچے جاتے ہیں تو پانی مساموں کے ذریعے اندر جاتا ہے آپ کے، تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں ٹوٹتا، مساموں کے ذریعے اندر جا رہا ہے۔ آپ نے تیل لگایا، تیل کی مالش کی، تیل لگانا جائز ہے، تو تیل بھی، آئل بھی مساموں کے ذریعے اندر جاتا ہے تو آپ کو فائدہ پہنچتا ہے نا، تو کہتے ہیں اس لیے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جو علماء یہ فرماتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور خاص طور پر علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اس کی تصریح لکھی، تصریحات فرمائی، جو کہتے ہیں روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ان کی اپنی دلیل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پرانے وقتوں میں حضور نبی کریم علیہ السلام کے دور میں انجیکشن نہیں تھا۔ اس مسئلے کو ذرا بغور سنیے گا، ان کے دور میں انجیکشن نہیں تھا، ان کے دور میں ڈرپ تھی نہیں تھی نا، نہیں تھا، کچھ بھی نہیں۔ تو اب ظاہر ہے کہ یہ دور جدید میں انجیکشن، یہ ڈرپس، یہ ویکسین وغیرہ یہ اب آئی ہیں، انسولین وغیرہ اب آئی ہیں، پہلے نہیں تھی۔ اچھا، پہلے کیا تھا کہ آپ کو کوئی بیماری ہے تو آپ نے دوا منہ میں لی، دوا رکھی منہ میں، اسے کھا لیا، یا ٹیبلٹ لی، کھا لیا۔ اب وہ پورے نظام ہضم سے، ایک پروسیس سے گزر کر آ کر، نظام ہضم سے گزر کر پھر آپ کے خون میں شامل ہو جائے گی اور آپ کو اس کا فائدہ پہنچے گا، ایسے ہی ہے۔ اچھا، پھر کہا کہ اب چونکہ نیا دور ہے، اب جو دوا آپ منہ سے لیتے تھے، آپ نے کھائی، وہ نظام ہضم میں گئی، پروسیس سے گزری، آپ کے خون میں شامل ہوئی، آپ کو فائدہ پہنچا، منفعت پہنچ گئی۔ کہا کہ اب دور جدید میں چونکہ بعض اوقات ایسی بیماریاں ہو جاتی ہیں کہ جس میں آپ دوا لے ہی نہیں سکتے۔ مثال کے طور پر کسی کو لوز موشن ہو جائے، یہاں موشن ہو رہے ہیں اور یہاں پر وامٹنگ ہو رہی ہے، جسے ہم ڈائریا کہتے ہیں، اس میں تو بندہ کھا ہی نہیں سکتا، پھر کیا لگتی ہے؟ ڈرپ لگتی ہے نا۔ تو ڈرپ یا انجیکشن یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ ڈائریکٹ نسوں میں لگتا ہے، اور وہ چیز جو آپ منہ سے کھاتے تھے اور نظام ہضم سے گزرتے ہوئے خون میں شامل ہوتی تھی، یہ ڈائریکٹ آپ کے خون میں شامل ہو کر نفع دیتی ہے۔ تو جو منفعت اس دوا کی تھی جو منہ سے لیتے تھے، وہی منفعت اس کی ہے، تو لہٰذا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ دلیل ہے ان کی، اور اب تک اگر مجھ سے پوچھتے تو میں اسی کا قائل ہوں کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ میں سختی نہیں کرتا، کیونکہ ظاہر ہے کہ جس مسئلے پر اختلاف ہو تو وہاں پر دونوں آراء جو ہے اس کا احترام کرنا چاہیے، تو مجھے اس کا بھی احترام ہے، اور ظاہر ہے کہ میں خود اس کا پابند ہوں، اس کو مانتا ہوں۔ میرے نزدیک یہ ہے کہ انجیکشن لگایا جائے، ڈرپ لگائی جائے تو اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ لیکن آپ اگر کسی ایسے علماء، ظاہر ہے کہ سوشل میڈیا پر بھی یہ جا رہا ہے، کسی ایسے عالم دین کے آپ متبع ہیں، ان کی پیروی کرنے والے ہیں، لیکن وہ اتھینٹک عالم دین ہے، اتھینٹک مفتی شرع ہیں، جن کی بات مانی جاتی ہے، اگر وہ کہتے ہیں کہ روزہ نہیں ٹوٹتا تو آپ ان کی بات مان سکتے ہیں۔ لیکن میرے نزدیک یہ کہ احتیاط کا پہلو یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کہیں ڈرپ لگانے کی نوبت آ جائے یا انجیکشن لگانے کی نوبت آ ہی جائے، تو اس صورت میں یہ ہے کہ اگر لگا لیا ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، بعد میں آپ قضا کر لیجیے گا، گناہگار نہیں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔